پاشد وقفے سے پہلے ایاز امیر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ کوئی ترجیحات کی خرابی ہے کہ جس وقت صدر صاحب کو پاکستان میں ہونا چاہیے تو اس وقت وہ لندن میں تھے یا پیرس چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ایاز امیر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے، بات درمیان میں رہے گی۔ دیکھیں نا، وہ تو چلے، میں نے آپ سے وہ گزارش کی، فی الحال فوری ضرورت یہ ہے کہ بے سر و سامانی کا عالم اتنا ہے کہ آپ ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ جلدی نہیں کر سکیں گے۔ فوری ان کو ضرورت ہے کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ جن کا لٹ گیا ہے، برباد ہو گیا، آپ کچھ ان کو پیسے دے سکیں، کیش دے سکیں۔ اگر پیسے آ رہے ہیں وہ بھی آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی تک ہم یہ تعین نہیں کر سکے، پنجاب گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کتنا دینا چاہیے، نقصان کتنا ہو اس کا اندازہ نہیں ہوا ابھی تک ہمیں۔ نقصان چلے وہ بات، فوری طور پہ ہمیں ریلیف دینا چاہیے۔ وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ چھپے ہوئے ہیں جگہ، کچھ نہ کچھ تو ہم کریں ایمرجنسی طور پہ، عید سے پہلے، یہ نہیں اکتوبر نومبر تک، عید سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں دے سکیں۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر حکومتی مشینری ساری جو ہے اس کی جو ہے کیا اس کا کہیں۔ سر یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اگر فرض کریں کہ باہر سے 14 کروڑ ڈالر آپ کے پاس آ چکے، حکومت نے خود کہا ہے، ملک کے اندر سے لوگ پیسے دے رہے ہیں، اپنی کیبنٹ جو ہے اس نے پیسے دیے ہیں، جو آپ کے ارکان اسمبلی ہیں ان کی تنخواہیں کٹی ہیں، فوج نے ایک دن کی تنخواہ دی ہے، سارے سرکاری دفتروں سے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے، لیکن اکاؤنٹ میں سے خرچ نہیں ہو رہے، وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچے۔ کیوں نہیں پہنچے؟ ان کو پیسے دیں اس سے پہلے۔ سب سے پہلے وہ طریقہ کار، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک طریقہ کار کے مطابق کام ہونا ہے۔ ایسے نہیں ہونا کہ آپ 20 ہزار روپے لے کے جائیں وہاں پہ لوگوں کو ایسے تقسیم کریں، ایک سسٹم کے تحت آپ نے کرنا۔ کیا سسٹم؟ اس کے لیے میری بات پوری ہونے دیں، پھر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی اور عوام جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھیں۔ اس کے اوپر ہم نے مکمل طور پر نادرا کی ڈیوٹی لگائی ہے وہاں پہ، جیسا کہ آپ کو پتا آئی ڈی پیز جب یہاں پہ آئے ہیں تو اس وقت بھی نادرا نے اور بیت المال نے مل کر وہاں پر ان کی رجسٹریشن کا ایک پروسیس شروع کیا تھا، اور وہ ود ان 1 منتھ انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اور جو ہم نے کہا ہے کہ انیشلی طور پہ ہم ان کو 20 ہزار اس خاندان کو دیں گے۔ کب؟ اسی دوران جو رجسٹریشن ہوئے جا رہی ہے ہم ان کو 20 ہزار روپے فی فیملی دیں گے، اور اس کے بعد ان کی ایسٹیمیشن ہوگی ان کے لاسز کی، اور اس کے مطابق ہم ان کو دیں گے۔ لیکن ایک جو بات، ہاں کوشش سے پہلے دیں گے، کوشش نہیں، سیدھی بات کریں نا۔ ہم نے اکتوبر تک کا ٹائم کہا ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم سپٹمبر کے اندر ہی اس کو کر لیں۔ لیکن بات یہ ہے، جو ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سسٹم ہے، ایسے ہوگا کیسے ہوگا، ایک سسٹم کو مینیج کرنا ہوتا ہے، جس کے جیسے ہم نے آئی ڈی پیز کے حوالے سے مینیج کر کے جب کیا تھا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئی اور نہ اس کے اوپر انگلیاں اٹھی۔ ہم وہ جو آپ لوگوں کے آج میڈیا جو انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس سے بھی بچنا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس کو شفاف طریقے سے اس عمل کو کریں گے۔ اور آپ کمپیوٹر جب بھی نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر باقاعدہ فگر ملیں گے اس خاندان کو کتنے ملے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بھی بڑی ذمہ ہوگی، اور آپ بھی اس سے خوش ہوں گے کہ جو طریقہ گورنمنٹ نے بنایا اور ہر فیملی کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کا لاس ہوگا پورا۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں ملا، $800 ملین کے حوالے سے پاکستان کو گرانٹ مل چکی ہے، مل گئی ہے، $800 ملین۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں اس وقت بجائے افواہ سازی کے، بدگمانیاں پیدا کرنے کے، پہلے بھی میں نے آپ کے کئی پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ جیسا گمان کرو گے ویسا ملے گا، اور انشاءاللہ ہم اچھا گمان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو انشاءاللہ ہم نے ری سیٹل کرنا ہے، اور گمان کا ہوا نا کہ گمان اچھا ہو جائے گا، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمیشہ گمان اچھا کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اوپر آپ جو بار بار ایک بات کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں، گورنمنٹ دن رات اس کے علاوہ کام کوئی نہیں کرتی، اور تمام ہمارے منسٹر، ہمارے جتنے ایم این ایز ہیں سندھ کے اندر بھی، وہ آج بھی وہاں پر موجود ہیں اور اپنے ان حلقوں کے اندر ہیں۔ لوگ ایاز امیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد میں نے جانا ہے حیدرآباد سے صاحب کی طرف۔ جی سر، میں جلدی سے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ محض اگر مان بھی لیے جائیں کہ ارادے نیک ہیں، نیک ارادے کافی نہیں ہوتے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب تک وضع کریں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فیڈرل ان کی گورنمنٹ کا پروگرام تھا، لیکن انہوں نے امپلیمنٹیشن کے لیے کس کو دیا؟ ہر ایم این اے کو کہا کہ آپ 6 سے 8 ہزار فارمز ڈسٹریبیوٹ کریں۔ نادرا بیت المال کے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ یہ بڑا کام کر سکے۔ سسٹم بن گیا، لیکن یہاں پہ ان کے ارادوں میں سیاست آڑے آ رہی ہے۔ نام انہوں نے کن دو اداروں کا لیا؟ بیت المال سینٹر کا، نادرا سینٹر کا، جو صوبے وہاں پہ ہیں، خیبر پختونخوا، پنجاب جو ہے، سندھ جو ہے، بلوچستان جو ہے، ان کی حکومتوں کو نہیں جانا۔ اور یہاں کیا سوچ رہے ہیں؟ دنیا ہمارے بارے میں متفکر ہے
और आपने वो नैस्डैक के वो सारे दिखाया। हमारे यहाँ सियासत है नहीं, पंजाब को पैसे नहीं देने, पंजाब को पैसे देंगे तो वो जो शहबाज शरीफ की हुकूमत वो करेगी क्रेडिट। ये क्रेडिट लेना और डिस्क्रेडिट का कोई वक्त है? ये सिस्टम तो बना। हैदराबाद रिजवी साहब, दो बातें। एक तो ये बताइएगा कि आपकी तरफ से जो तजवीज आई थी कि जो बड़े पिछले 2 हफ्तों से ज़ेरे बहस है कि जो अल्ताफ हुसैन साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि मुहिब वतन जर्नैल जो आ जाएं, आपका क्या ख्याल है कि इस सिस्टम को शिफाफ करने के लिए यही एक हल है या इसके अलावा भी कोई हल मौजूद है अभी? मेरे ख्याल से काफी छोटे कैनवास पे ये बात समझी गई है। लोग ये सिर्फ सैलाब इसका तनाजुर नहीं है, बल्कि इसका तनाजुर जो है वो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सैलाब के तनाजुर में ये बात है, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है मेरे भाई। अच्छा, इसका मतलब यह है कि पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए हर जगह शफाफियत के लिए जरूरी है कि इस किस्म का एक सिस्टम बनाया जाए, और आप मौजूदा सिस्टम जो उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। एमक्यूएम 60 साल करप्ट सिस्टम है जिसका पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बोझ है। तो सिस्टम को आज या कल तो बहरहाल जाना ही जाना है। और ये जो जागीरदाराना, वडेराना, सरमायादाराना सिस्टम जो कि चंद सौ खानदान इस पाकिस्तान पर मुसल्लत होकर रह गए हैं, तो उसको तो बहरहाल इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह सैलाब 2 करोड़ लोगों को बहाकर ले गया है, हमारा ईमान है कि अब ये 2 करोड़ लोग पाकिस्तान के करप्ट जागीरदाराना, वडेराना निजाम को बहा के ले जाएंगे इंशाल्लाह। फरीद राय साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, क्योंकि जमात इस्लामी के भी यही ख्यालात है, आपका भी ये ख्याल है कि इंकलाब आ रहा है पाकिस्तान में, दस्तक दे रहा है और उसके बाद मुल्क जो है हालात ठीक हो जाए। एमक्यूएम और जमात इस्लामी एक ही वेवलेंथ पे चल रही है। ये बड़ा फासला है, ये जमीनों आसमान का फासला है। वो तो मुहिब वतन जर्नैलों को बुला रहे हैं, वो तो कहते हैं कि जो इख्तिदार पे कब्जा कर ले वो मुहिब वतन है। हम ये समझते हैं कि जो सियासत में हिस्सा न ले वो मुहिब वतन है, जो सरहदों की हिफाजत करे वो मुहिब वतन है। और अगर किसी जर्नैल को जो इनके साथ मिलकर, ये जर्नैलों के साथ ये मिलके कोई ये चाहते हैं कि इस तरह का कोई जर्नैल आ जाए कि ये कराची में कत्ले आम करे, 12 मई को लोग सड़कों पे भूने जाएं और वो यहां खड़े होकर भंगड़े डालते हुए ये कहे कि ये हमारी ताकत थी, तो ऐसे निजाम ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया है। हम जिस इनकलाब की बात कर रहे हैं वो इनकलाब वोट के जरिए से आने वाला है। लोग देख रहे हैं 4-4 मरतबा जिन पार्टियों को उन्होंने वोट दिए हैं, और वो लोग देख रहे हैं कि जिन फौजियों को 4-4 मरतबा जहां मौका मिला है उन्होंने तो मुल्क को तबाह बर्बाद किया है। इसलिए एक इनकलाब लोगों के दिलों के अंदर है। ये जो सैलाब ज़दा अफराद हैं, ये जिन तक कोई चीज आदादो शुमार गिना दी है, तस्लीम कुरैशी साहब ने, काश भूखे आदमी का पेट आदादो शुमार से भर सकता, ये कभी नहीं होता। ये आदादो शुमार नहीं मुतमईन करते। जहां तक वो भी लिख के दे दिए उन्होंने, पता नहीं ये लिख के जब वो ये आदादो शुमार अगर ये ठीक होते तो इनके एमपीए और इनके एमएनएज और इनके वजीरों को थप्पड़ न पड़ते और उनके खिलाफ लोग जो हैं वो वहां पर मुजाहरे न करते। अगर ये आदादो शुमार ठीक होते, आदादो शुमार वो होते हैं जो लोगों को फील्ड के अंदर नजर आते हैं, जो मैदान में नजर आते हैं, जो हकायक के मुताबिक। 948 कश्तियां इन्होंने बताई हैं, 44 अजला इससे मुतासर हैं, फी जिला 12 कश्तियां भी नहीं बनती। आप अंदाजा कीजिए कि 61 हेलीकॉप्टर कहां है वो हेलीकॉप्टर? 1500 से ज्यादा अफराद यहां पर जो है वो इसमें शहीद हो गए हैं। और वो कहां थे जब शुरू हुआ है? तो 5-6 हेलीकॉप्टर थे और उसके बाद ये कुछ दीगर जो है यूएनओ के दीगर शामिल हुए। गुजारिश ये है कि इन चीजों से 8 लाख अफराद का आपने कहा जी कि रेस्क्यू किया है। सिर्फ अल खिदमत फाउंडेशन, यानी हम तो हमारे पास तो वसाइल भी नहीं है, अल्लाह के फजल और करम से 97,000 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू हमने किए हैं। 14.5 लाख अफराद को खाना पहुंचा चुके हैं। हम जो है वो 4,75,000 अफराद तक फूड पैकेज पहुंचा चुके हैं। एक आम तंजीम है, हम कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन अगर इखलास हो, अगर नेक नीयती हो, अगर कोई काम करें क्या ये करने के लिए तो बड़ी चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये कमीशन का मुतालबा हो रहा है तो ये या कायल करें कि ये कमीशन गलत है। कमीशन क्यों नहीं बना रहे? सारी पार्टीज आपको कमीशन लेने के लिए ये चाहते हैं कि कमीशन न बने। यानी ये जो एक खाता है ना कमीशनों का,
اس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی قومی کمیشن نہ بنے تاکہ وہ جو ایک نظام ہے ان کا کمیشنوں کا وہ نظام اچھا ایاز امیر صاحب یہ کیا کریں ان کو مشورہ دیں؟ ایک تو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں خود اعتراف کرتا ہوں میں نے دیکھا بھی ہے کہ ان کی جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے جو افیلیٹڈ ہے بہت اچھا کام کرتی ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہو کہ جماعت اسلامی جو ہے الخدمت کے کاموں تک ہی محدود اپنے آپ کو کرے تو بہتر قوم کا وہ کر سکے. نہیں سیاست میں نہیں. جب یہ ریاست کی اصلاح کا ٹھیکہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو اس سے تھوڑا سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. الخدمت تک رہے تو بہت کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم نے اصلاح کا لیا ہوا ہے تو اس کا وہ بہت ہوگا. آپ کیا پوچھ رہے تھے وہ جو کیا کریں اب بھی جو ہے تھوڑا سا اتنا بڑا ڈیلیگیشن آف پاور ڈیلیگیشن آف ریسپانسبلٹی یہ یہاں پہ جو سوٹ پہنے ہوئے وزیر اعظم صاحب ہیں جو میرا خیال ہے دنیا کے سب سے خوشپوش لیڈر مختلف ہیں کہ وہ لگا کے وہ تو اعزاز ان کو مل گیا ہے. صدر صاحب جو ہے اپنے وہ صدارتی محل سے نکل نہیں سکتے ایک دو جگہ پہ گئے ہیں. آج آپ نے فوٹو ان کی دیکھی ہے وہ جو ایک بوڑھا سا ہے ان کے ہاتھ پہ وہ رکھ رہا ہے اور ان کی دنگ رہ گئی ہے کہ یہ ہاتھ میرے چہرے پہ وہ فوٹو آپ دیکھیں تو صحیح اس کا ملاحظہ آپ کریں کہ وہ ایسے ہے. تو ان کو کرنا تو یہ چاہیے کم از کم سٹائل تو عوامی کر لیں. آپ عوام جو ہے نا اس کو عوامی سٹائل کر لیں. جی سب سے پہلے تو جو ایک ایلیگیشن ایاز میر صاحب نے لگایا ہے کہ پالیٹکس کی جا رہی پالیٹکس ہم نے تو سیلاب کے اوپر کی ہی نہیں. پالیٹکس تو جناب چیف منسٹر پنجاب نے اگر آپ بھی ساتھ کبھی آپ میری بات سن لینا آپ نے بڑے تحمل سے ان کی باتیں سنی ہیں. میں بھی یہ چاہوں گا ریکویسٹ ہے کہ میرا بھی موقع واضح طور پہ اس میں آپ نہ بولیں تو بہتر ہے میں اپنا پیش کر سکوں. تو پالیٹکس تو انہوں نے کی ہے آپ کی موجودگی کے اندر آپ سے 1 گھنٹہ سال لگا کے روٹیاں پکوائی ہیں انہوں نے اور پھر دیگ کے اوپر کلمچو پھیرتے رہے اندر پھر نمک چکتے رہے ہیں پھر اس کے اوپر موٹر سائیکل پہ پالیٹکس انہوں نے کی ہے. ہم نے میری بات سن لے نا. بات ہے کہ ہم نے تو قطعاً اس میں کوئی ایسی پالیٹکس والی بات ہی کی. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری ہے سینٹرل گورنمنٹ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. تو ہم ان چیزوں کو سیٹل کرنے جا رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. میری بات کرنے جا رہے ہیں اور ہو بھی رہی ہیں. اور بات جہاں تک انہوں نے کہی ہے کہ آپ کے ایم پی اور ایم این اے کو تھپڑ لگائے گئے ہیں. آج کل یہ رواج ہو چکا ہے کسی کو بھی آپ نے تھپڑ لگوانے مجھے بتا دیں میں 2 آدمیوں کو بھیجوں لگا دے گا. یہ ایسی بات نہیں. یہ بات ہمیں ہمارے بالکل اس لوگوں کے ساتھ کھڑے اور کھڑے رہیں گے اور اس وقت تک جب تک ان کی ری سیٹلنگ دوبارہ نہیں. حیدرآباد ڈی جی صاحب آپ مطمئن ہیں حکومت کر لے گی حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ 1 مہینہ گزر گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا میرا خیال ہے. دیکھیے جناب ہونا تو انشاءاللہ ٹھیک ہی ہے سب. اور پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو ہر مشکل سے بہرحال نبرد آزما ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ اس مشکل سے بھی نبرد آزما ہوگی. مگر اتنا ضرور ہوگا کہ یہ سیلاب اپنے پیچھے ایک انقلاب چھوڑ کر جائے گا اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کی توقعات یہ ہیں اس کے محلات بچ گئے ہیں ان کی زمینیں بچ گئی ہیں انہوں نے ڈیم توڑ کر یہ کوشش کی کہ وہ لوگوں کو بہا دیں. آنے والا وقت نہ ان کے محلات کو چھوڑے گا نہ ان کی زمینوں کو چھوڑے گا اور وہ بہت سارے لوگ. نہیں آپ کا اشارہ کن کی طرف ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے, نون لیگ کی طرف ہے, جماعت اسلامی کی طرف ہے, تحریک انصاف کی طرف ہے, کس کی طرف اشارہ ہے؟ کن کو یہ انقلاب بہا کے لے جائے گا؟ دیکھیے میں کسی کو بھی ذاتی طور پر ہدف تنقید نہیں بناتا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بند توڑے ہیں. کن نے توڑے ہیں ریزی صاحب؟ مسلسل 15 دن سے آپ کہہ رہے ہیں نام نہیں بتا رہے, اب کس نے توڑا ہے؟ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہاں میرا خیال ہے ایک بند تو تسنیم قریشی صاحب نے توڑا تھا. مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا. دوسرا ایاز امیر صاحب نے توڑا. مگر یہ واقعات سندھ میں ہوئے ہیں, یہ پنجاب میں ہوئے ہیں. اور تیسرا فرید پراچا صاحب توڑنا چاہ رہے ہیں. میں سن نہیں پایا آپ کی بات. نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بند جنہوں نے توڑے ہیں ان کے نام تو سامنے نہیں آ رہے. ریزی صاحب جناب جوڈیشل کمیشن بنے گا, سارے نام سامنے آ جائیں گے. جی ٹھیک.
اچھا حیدر رضوی صاحب، کیونکہ پروگرام وقت ہو گیا، جناب حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب، ایاز امیر صاحب، تسنیم احمد قریشی صاحب. خواہشات ایک مہینہ ضائع ہو گیا ہے اور ڈیفینیٹلی قوم یہ چاہتی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ایشو ہے اس کو سالو کیا جائے. 2 کروڑ لوگ ظاہر کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، ان کو خوراک کی بھی ضرورت ہے، خیموں کی بھی ضرورت ہے، امداد کی بھی ضرورت ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر ہم نے ان کی امداد نہ کی، ان کو بحال نہ کیا، تو یہ 2 کروڑ جو ہیں باقی 16